نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید کبھی تو ظلم و ستم کا رواج بدلے گا، کبھی تو ظلم و ستم کا رواج بدلے گا، مجھے یقین ہے ایک دن سماج بدلے گا۔ فضا میں گونجیں گے ختم نبوت کے نعرے، فضا میں گونجیں گے عظمت صحابہ کے نعرے، گھروں سے نکلے گی دنیا سماج بدلے گا، حساب ہوگا غداروں سے تنکے تنکے کا، حساب ہوگا غداروں سے تنکے تنکے کا، میرے شہر سے میرے ملک سے لٹیروں کا راج بدلے گا۔ واجب الاحترام حضرات علماء کرام، اکابرین امت، میرے دوستوں، بزرگوں اور میرے بھائیوں، آج کا یہ عظیم الشان کانفرنس اہل حدیث ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام منعقد ہو رہی ہے، ان کے انعقاد پر میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور جمعیت علماء اسلام ضلع شرقی کی نمائندگی کرتے ہوئے مختصر وقت میں مختصر بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میرے دوستو، آج کل کے دور کے اندر زبانی دعوے بہت کیے جا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم صحابہ کے دیوانے ہیں، لیکن عملی طور پہ جب دیکھا جاتا ہے اس کے بالکل برعکس ہے، ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہے۔ وجہ کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج مجھے دین گھر بیٹھے مفت میں مل گیا، آج مجھے دین گھر بغیر محنت کے مل گیا، آج مجھے دین بغیر قربانی دینے کے مل گیا، اس لیے آج ہم اپنے قول اور فعل میں تضاد رکھتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے ساتھیوں، آج ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں پکا مسلمان بنائے، اللہ تعالی ہمیں پکا عاشق رسول بنائے، اللہ تعالی ہمیں پکا صحابہ کا دیوانہ بنائے۔ میرے دوستو، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ عزیزان محترم، آج جو ہم اسلام اور دین کی بات کر رہے ہیں،
اس کے پیچھے بہت بڑی محنت کار فرما ہے۔ جب ہم اسلام اور دین کی بات کرتے ہیں، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی قربانیوں کی داستان ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی محنت ہے اور قربانیوں کی داستان ہے۔ آپ دیکھیے، جب اللہ رب العزت اپنے دین کو، دین اسلام کو انسانیت تک پہنچا رہے تھے، دین پہنچانے کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا۔ ایک نبی آیا، اس نے قوم کے پاس جا کر دین اسلام کی دعوت دی، قوم نے اس کو پتھر مارے، قوم نے اس کو لہولہان کیا، بہت سارے انبیاء کو شہید کیا گیا، لیکن یہ سلسلہ چلتا رہا، یہ سلسلہ چلتا رہا، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ختم نبوت کا تاج سجایا گیا، امام الانبیاء سے میرے رب نے کہا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اے میرے محبوب، میں آپ کو آخری نبی بنا کر بھیج رہا ہوں، آج کے بعد میں نبوت کا دروازہ بند کر رہا ہوں، آج کے بعد تیرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور کذاب اور بے ایمان ہوگا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنا دین دیا انسان تک، اس کے درمیان میں واسطہ انبیاء کرام بنے، نبی بنے، نبی کے بعد امت تک دین جو پہنچایا گیا اور وہ دین آج ہم تک پہنچا ہے، وہ درمیان میں اگر کوئی واسطہ ہے، درمیان میں اگر کوئی ذریعہ ہے، وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ میرے دوستو، میرے رب نے دین کو جب انسانیت کی طرف منتقل کیا، انسانیت کی طرف بھیجا، 1,24,000 انبیاء بھیجے، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بعد امت تک اور ہمارے تک جو دین پہنچا ہے، اس کے لیے بھی 1,24,000 صحابہ کی جماعت ہے۔ میرے دوستو، اس دین اسلام کے لیے میرے رب نے سفیر بھیجا، اس سفیر کو نبی کہتے ہیں۔ میرے نبی نے امت تک جو دین پہنچایا، میرے نبی نے سفیر بھیجا، اس سفیر کو صحابی کہتے ہیں۔ میرے رب نے انسانیت تک اپنا دین پہنچایا اور اپنا قاصد بھیجا، اس قاصد کو نبی کہتے ہیں۔ میرے نبی نے امت تک دین پہنچایا، اپنا قاصد بھیجا، اس قاصد کو صحابی کہتے ہیں۔ میرے اللہ نے دین اسلام انسانیت تک پہنچایا اور اپنا نمائندہ بھیجا، اس نمائندے کا نام نبی ہے۔ میرے نبی نے اپنا نمائندہ بھیجا امت تک دین اسلام پہنچانے کے لیے، اس نمائندے کا نام صحابی ہے۔ میرے دوستو، میرے اللہ نے انسانیت تک جتنے نبی بھیجے، 1,24,000 میرے نبی نے جو جماعت تیار کی، صحابہ کرام کی جماعت تیار کی، امت تک دین پہنچایا، وہ نمائندے بھی 1,24,000۔ میرے دوستو، میرے نبی کے آنے کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے۔ اگر میرے نبی کے جانے کے بعد اگر کوئی نیا آدمی آ کر اپنے آپ کو صحابی کہتا ہے، وہ بھی جھوٹا اور کذاب ہے۔ میرے نبی کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی جھوٹا۔ میرے نبی کے جانے کے بعد اگر کوئی آدمی 1,24,000 صحابہ کے علاوہ نیا آدمی اٹھ کر کھڑا ہو کہ میں فلاں غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہوں لہذا میں صحابی ہوں، یہ بھی جھوٹ اور کذاب ہے۔ میرے دوستو، میرے نبی کے صحابہ جب
میرے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، میرے نبی پر ایمان لاتے ہیں، اس کے بعد میرے نبی نے جب کسی حکم کے لیے بلایا، میرے نبی کے صحابہ نے لبیک کہا، میرے نبی کے صحابہ کو دیکھو، میرے نبی نے جان مانگی، میرے نبی کے صحابہ نے جان قربان کر دی، میرے نبی نے صحابہ سے مال مانگا، میرے نبی کے صحابہ نے مال قربان کر دیا، میرے نبی نے میرے صحابہ سے وقت مانگا، میرے نبی کے صحابہ نے وقت قربان کر دیا۔ آج اس پاکستان کی سرزمین پر ان میرے نبی کے صحابہ پر تبرہ کیا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، آج کل کے دور میں میرے ملک کے اندر نہ میرے نبی کی ختم نبوت محفوظ ہے، نہ میرے نبی کی صحابہ کی عزت محفوظ ہے، نہ میرا مدرسہ محفوظ ہے، نہ میری مسجد محفوظ ہے، نہ میری داڑھی اور پگڑی محفوظ ہے۔ اس کا سدباب کیسے ہوگا؟ اس چیز کو کیسے روکا جائے گا؟ میں آج آپ کو دعوت سخن دیتا ہوں، آئیے اپنی سیاسی قوت کو مضبوط کیجئے۔ اگر ہماری سیاسی قوت مضبوط نہیں ہوگی، ہم ان انگلیوں کی طرح بکھرے رہیں گے، ایک ایک انگلی کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ جب یہ انگلیاں اکٹھی ہو جائیں، یہ طاقت بن جائے، پھر دشمن کا منہ توڑ سکتے ہیں۔ آج تمام مکاتب فکر کے علماء سے، عوام سے میں اپیل کرتا ہوں، متحد ہو جاؤ۔ مذہبی قوت جو اس وقت مذہبی اور سیاسی قوت اس پلیٹ فارم پر کام کر رہی ہے، اس کی پشت پر آپ اپنا دست بازو بن جاؤ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں نبی کی ختم نبوت پر کون بکواس کرتا ہے، میرے نبی کے صحابہ پر کون بکواس کرتا ہے، مدارس، مساجد اور داڑھی اور بغی کی کون توہین کرتا ہے۔ اس لیے آئیے آپ کو میں دعوت سخن دیتا ہوں، میرے دوستو، جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے، دشمن ہمارے خلاف ہر قسم کے حرب استعمال کرتا رہے گا۔ کب تک ہم دشمن کی اس حربوں میں استعمال ہوتے رہیں گے؟ آئیے اپنے آپ کو متحد کیجئے اور اپنے آپ کو پکا مسلمان، پکا نبی کا عاشق، پکا نبی کی صحابہ کا دیوانہ اب جو ہے ثبوت پیش کیجئے، عملی طور پہ ان کا دیوانہ بن کر دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا مسلمان بنائے، پکا نبی کا عاشق بنائے اور پکا نبی کا صحابہ کا دیوانہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔